ویورز، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ پہلے کی طرح سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ کے سامنے جو حدیث مبارک بیان کرنے لگا ہوں وہ بھی قیامت کی علامت کے بارے میں ہے۔ اس کے اندر بھی نبی علیہ السلام نے قیامت کی ایک اور علامت کو بیان کیا ہے، اور وہ جو علامت ہوگی وہ قرب قیامت میں پائی جائے گی۔ نبی السلام نے جتنے بھی قیامت کی علامات کا بیان کیا ہے ان سب کے اوپر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے، ہمارا یقین اس کے اوپر ہونا ضروری ہے۔ اور نبی السلام نے قیامت کی علامات جو بیان کی ہیں وہ اس لیے کی ہیں کیونکہ قیامت کے وقوع کا علم کہ وہ کس وقت میں واقع ہوگی، وہ اس کا علم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جو ہے قیامت کی گھڑی کا علم ہے، یعنی قیامت نے کب واقع ہونا ہے، اس کا وقوع کب ہونا ہے۔ اس لیے جو ہے نا نبی اسلام نے ہمیں قیامت کے علامات بتا دی ہیں کہ وہ علامات اگر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس حالات میں اس زمانے میں ہم موجود ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ قیامت قریب ہے، اور ہم جو ہے نا اپنے گناہوں سے بچ جائیں اور جو ہے نا اپنے سیدھے راستے میں اختیار کرنے والے بن جائیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سیدھا راستہ بتایا اس کو ہم اختیار کرنے والے بن جائیں۔ تو اسی سلسلے میں سے یہ جو حدیث آج میں آپ کو سنانے لگا ہوں اسی قیامت کے علامات کے سلسلے میں سے ایک علامت ہے، اور میں آپ کو سناتا ہوں۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الانس ويكلم الرجل عذبة صوته وشراك عليه ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اس حدیث مبارک کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ جو درندے ہیں وہ انسانوں سے باتیں کرنے لگیں، اور آدمی سے اس کی جو ہے اس کی لاٹھی کا سرا اور اس کے جوتے کا تسمہ بھی باتیں کرنے لگے، اور آدمی کی جو ران ہے وہ اس کو سارا کچھ وہ بتا دے جو اس کے بعد اس کے گھر والوں نے کیا ہے۔ تو اس میں نبی اسلام نے دیکھیں، اس حدیث میں نبی اسلام نے جو ہے وہ چار طرح کی علامات نبی اسلام نے بیان کی ہیں۔ نمبر ایک، نبی اسلام نے قیامت کی ایک علامت یہ بیان کی کہ کیا قرب قیامت میں ایسا ہوگا کہ جو درندے ہیں، درندے چاہے وہ جانوروں میں ہوں اور چاہے وہ پرندوں میں ہوں، وہ جو ہے نا انسانوں سے باتیں کرنے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو گویائی عطا فرما دے گا، اور وہ جو ہے انسانوں سے باتیں کریں گے جیسا کہ انسان ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، تو وہ بھی انسانوں سے باتیں کریں گے۔ پہلی علامت نبی اسلام نے اس حدیث میں یہ بیان کی۔ دوسری علامت نبی اسلام نے اس حدیث میں یہ بیان کی ہے کہ آدمی سے جو اس کی لاٹھی ہوتی ہے یا اس کا جو کوڑا ہوتا ہے اس کا جو سرا ہے وہ بھی بات کرے گا۔ اور تیسری علامت نبی اسلام نے بیان کی کہ آدمی کے جوتے کا جو تسمہ ہوتا ہے وہ بھی قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو گویائی دے گا، وہ بھی اس سے باتیں کرے گا۔ اور چوتھی علامت نبی اسلام نے اس حدیث میں یہ بیان کی کہ آدمی کی جو ران ہوتی ہے وہ بھی اس کو جو ہے نا وہ اس کی گویا کہ مخبر بن جائے گی کہ جب وہ گھر سے باہر بھی جائے گا تو پھر بھی گھر میں آنے کے بعد اس کو اس کی ران بتا دے گی کہ اس نے جو ہے نا اس کے گھر والوں نے اس کے پیچھے کیا کیا ہے، کیا کام کیے ہیں، تو وہ سارا کچھ اس کو بتا دے گی۔ تو یہ نبی اسلام نے جو علامات بتائی ہیں یہ ایسی علامات ہیں کہ عام طور سے ایسا ہوتا نہیں ہے کہ نہ درندے انسانوں کی طرح باتیں کرتے ہیں، نہ جو ہے نا یہ بے جان چیزیں جوتے کا تسمہ، لاٹھی کا سرا، یہ جو ہے نا انسانوں سے باتیں کرتی ہیں، نہ انسان کی ران بولتی ہے۔ لیکن نبی اسلام نے ہمیں کیونکہ بتائی ہیں قرب قیامت کے قریب ایسا ہوگا، تو ہمارے اوپر کیا ضروری ہے کہ ہمارے اوپر ضروری ہے اس پر ایمان لانا، اور اگر ہم اس زمانے میں موجود ہوتے ہیں تو ہمیں اس بات کا یقین ہو جانا چاہیے ان علامات کو دیکھ کر کہ جو ہے قیامت قریب آ چکی ہے، اور ہمیں کیا چاہیے، ہم اللہ کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے بن جائیں۔ اب یہ جو نبی اسلام نے ایک اگلی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ نبی اسلام نے جو اس حدیث میں جو قیامت کی علامات بیان کی ہیں اس کا ایک حقیقی یعنی کہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، اس کا ایک مجازی مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ حقیقی مطلب یہ ہے کہ واقعی جو ہے نا انسانوں سے جو ہے نا وہ درندے وغیرہ انسانوں کی طرح باتیں کرنے لگیں، اور اسی طرح انسان کا تسمہ، انسان کے جو ہے نا وہ لاٹھی کا سرا یا انسان کی ران، ایک تو جو ہے نا حقیقی مطلب یہ ہے کہ بالکل جیسے انسان ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں وہ بھی ایسی
बातें करने लगेंगी कुर्ब क़यामत में। और दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि इतनी टेक्नोलॉजी आम हो जाएगी और जदीद टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आ जाएगी कि इनके अंदर भी कोई ऐसा सिस्टम लगा दिया जाएगा कि ये भी जो है ना इंसान से जब इनसे कोई बात करेगा तो ये आगे से जवाब देंगे। जैसा कि आजकल हम देख भी रहे हैं कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि मोबाइल के अंदर भी हम यानी कि उसको गूगल पे जाते हैं या यूट्यूब पे जाते हैं, ये ऐप्स आ गई हैं उनके ऊपर वो माइक का निशान बना होता है, उसको अब माइक जो है बेजान चीज़ है, लेकिन जब हम उसको जो है ना आगे से क्लिक करते हैं तो वो हमें आगे से जो है रिप्लाई करता है, जवाब देता है। तो ये भी हो सकता है कि इस तरह की जदीद टेक्नोलॉजी कोई सदी से मुराद हो, लेकिन सही इल्म जो है वो अल्लाह ही के पास है। नबी इस्लाम ने हमें जितना बताया है उसके ऊपर हमें ईमान लाना ज़रूरी है। अल्लाह ताला हम सबको जो है ऐसा बना दे कि हम उसको पसंद आ जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।